ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ بھائی سلام کرنا، سلام پڑھنا، سلام کا جواب دینا، یہی تو آپ کا مسلک ہے۔ تو اگر آپ اس سلام کے معاملے میں ٹھنڈے ہوں گے تو پھر سلامتی کہاں ہوگی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا، ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا، لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے، اس کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے، اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے، مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، اور وہ بھی عصر سب سے جو اعلیٰ خطر کی ہے، صدیق بلکہ غار میں جاں ان پہ دے چکے، اور حفظ جاں فروز، اور حفظ جاں تو جانے فروز و غرر کی ہے، ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروغ ہیں، اصل الاصول بندگی استاجور کی ہے، اصل الاصول بندگی استاجور کی ہے، آ کچھ سنا دے عشق کے بولوں میں اے رضا، مشتاق طبع لذت سوزے جگر کی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ ماہ ذی الحجہ شریف کے برکت والے، رحمت والے ایام اور برکت والی راتوں میں ہم اپنی زندگی کے لمحات کو گزار رہے ہیں۔ اس وقت حرم محترم میں لبیک کی صدائیں اور حج کی تیاریاں جاری و ساری ہے، اور پوری دنیا کے اندر اہل اسلام قربانی کی تیاریوں میں اور عید الاضحیٰ کی تیاریوں میں مصروف ہے۔ اسی مناسبت سے میں نے قرآن مقدس کی آیہ کریمہ کی تلاوت کی ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَاذْكُرُوا فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ، اور کتاب میں یاد کرو ابراہیم کو، إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، کہ بے شک وہ سچے نبی تھے اللہ کے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حج کے اکثر ارکان اور قربانی یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی یادیں ہیں، جس کو اہل اسلام ہر سال تازہ کرتے ہیں، اور قربانی ہمیں بتا رہی ہے، حج کے ارکان ہمیں بتا رہے ہیں کہ اللہ کے مقبول اور محبوب بندے جس کام کو جس انداز سے انجام دے تو اللہ والوں کی یادوں کو مٹایا نہیں جاتا، بلکہ اللہ والوں کی یادوں کو تازہ کیا جاتا ہے، اور اللہ والوں کی یادوں کو تازہ کرنا یہ اسلام کا طریقہ ہے، اور اللہ والوں کی یادوں کو مٹانا یہ مشرکین اور منافقین کا طریقہ ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ پاک کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ اور ذکر کرو اللہ کا، قرآن میں کہا بھی ہے کہ اللہ کا ذکر کرو،
वज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा, और अल्लाह का जिक्र कसरत के साथ करो। तो जब 24 घंटे अल्लाह ही अल्लाह करेंगे तब जिक्र इब्राहिम की फुर्सत कहाँ है? जब अल्लाह ही अल्लाह करेंगे तो जिक्र मूसा की फुर्सत कहाँ है? फिर एक मुकाम पे फरमाया वज़्कुर फिल किताब मरियम, मरियम का जिक्र करो। फिर एक मुकाम पे फरमाया मूसा का जिक्र करो। एक मुकाम पे फरमाया इस्माइल का जिक्र करो। एक मुकाम पे फरमाया दाऊद का जिक्र करो। हैरत है, जब अल्लाह तेरा जिक्र ही कसरत से करेंगे तो जिक्र इब्राहिम कब करेंगे, जिक्र मूसा कब करेंगे, जिक्र दाऊद कब करेंगे, जिक्र अय्यूब कब करेंगे? तो अल्लाह की रहमत जवाब देगी, नादान, तूने मुझे और मेरे नबियों को अलग समझ रखा है। मेरा जिक्र भी मेरा जिक्र है और मेरे नबियों का जिक्र भी मेरा जिक्र है। नबियों को खुदा से जुदा करना ये मुनाफिकीन की सिफत है, और नबी खुदा नहीं है लेकिन नबी खुदा से जुदा भी नहीं है। इसलिए जब आप नबियों का जिक्र करते हैं तो वो अल्लाह ही का जिक्र करने का सवाब आपको मिलता है। अब आप देखें इन अंबियाए किराम के जिक्र से हमें किस कदर जिंदगी गुजारने के पैमाने मिलते हैं, जिंदगी गुजारने के खुतूत मिलते हैं, मिशाले राह है अंबियाए किराम की जिंदगी। आजकल लोग थोड़ी थोड़ी मुसीबत में, थोड़ी थोड़ी मुश्किल में, थोड़ी थोड़ी परेशानियों में इस कदर मिसमाइंड हो जाते हैं कि कोई कहता है इतना मुसीबत आ गई, इतनी मुसीबत आ गई, अब मौत क्यों नहीं आती, मैं मर क्यों नहीं जाता। अल्लाह अकबर, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुसीबतों से थक हार कर मौत की दुआ करना इस्लाम इसकी भी इजाजत नहीं देता। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, कुरान मुकद्दस में अल्लाह ने अपने नबियों का जिक्र किया कि तुम्हारी मुसीबतें उन नबियों की मुसीबतों के सामने कोई हैसियत नहीं रखती, इसलिए कि जो अल्लाह का जितना मुकर्रब होता है, जो अल्लाह का जितना करीबी होता है, अल्लाह उसको उतना ज्यादा आजमाइश में मुब्तला फरमाता है। अरे तुम्हारी मुसीबतें क्या, कारोबार की मंदी ये कोई मुसीबत है? नहीं। बाल बच्चों की तकलीफ ये कोई मुसीबत है? नहीं। अल्लाह अकबर, हम तो दुनिया में आने के बाद, दुनिया में कदम रखने के बाद कभी कभी मुसीबतों में मुब्तला होते हैं, फिर खुशियां भी मिल जाती है, फिर राहतें भी मिल जाती है। लेकिन देखो अल्लाह का वो पैगंबर, अल्लाह का वो नबी जिसको अल्लाह ने अपना खलील बनाया, खलील मतलब गहरा दोस्त, और अल्लाह जिसे गहरा दोस्त बनाता है, जिसे अल्लाह खलील बनाता है, खलील का मतलब ये होता है कि जो अपनी मर्जी ही न चलाए, अल्लाह की रजा में राजी रहे, अल्लाह की रजा में खुश रहे। आप देखें हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले ऐसे हालात बन गए, ऐसे मामलात बन गए, ऐसा माहौल बन गया कि नमरूद ने अपने दहशतगर्द कारिंदों के जरिए से ये ऐलान करवा दिया कि मेरा ख्वाब और ख्वाब की ताबीर ये है कि एक बंदा पैदा होगा जो मेरी सल्तनत के टुकड़े टुकड़े कर देगा, जो मेरी सल्तनत का खात्मा कर देगा। उसने अपने ख्वाब की ताबीर अपने नजूमियों से पूछी। हैरत की बात यह है, खुद को खुदा कहने वाला इतना भी इल्म नहीं रखता था कि उसे अपने खुद के ख्वाब की ताबीर मालूम हो। उसने ख्वाब देखा नमरूद ने, और ताबीर पूछने के लिए नजूमियों को बुलाया, तो वो अल्लाह ने उसको भी बयान किया कि क्या वो भी खुदा हो सकता है जिसे खुद अपने ख्वाब की ताबीर ही न मालूम हो। अरे खुदा तो वो होता है जो ख्वाब दिखाता भी है, उसकी ताबीर भी जाहिर फरमाता है, उसके इल्म भी बंदों को अता करता है। लेकिन वो नमरूद अपने आप को खुदा कहता था और खुदा कहलवाता था। बेचारे लोग उसके हाथों मजबूर होकर, जिन्हें कोई चारा ही कार न था, वो लोग चाह कर भी न चाह कर भी उसको सजदे करते थे, और वो था इंसान। अल्लाह अकबर। लेकिन उसके ख्वाब की ताबीर ने उसे बेचैन किया कि अल्लाह का एक पैगंबर पैदा होने वाला है और अल्लाह का नबी पैदा होकर मेरी सल्तनत के टुकड़े कर देगा, खात्मा कर देगा, मेरी खुदाई के टुकड़े कर देगा। इससे पता चला कि नबी की पैदाइश ऐसे रवा रमी में नहीं हो जाती, नबी की पैदाइश ऐसे चलते फिरते नहीं हो जाती।
بلکہ نبی وہ ہوتا ہے کہ جب وہ پیدا بھی نہیں ہوتا تو اللہ دشمنوں کے ذریعے بھی ڈنکے بجواتا ہے اور دوستوں کے ذریعے بھی ڈنکے بجواتا ہے۔ اچھا، جب نبی پیدا نہیں ہوتا تو نبی کی پیدائش سے پہلے دشمن بھی ڈنکے پیٹتے ہیں، لیکن پیدائش کے بعد دشمن ڈنکے نہیں پیٹتے۔ پیدائش کے بعد تو جشن دوستوں ہی منایا کرتے ہیں، اس لیے کہ پیدائش سے پہلے خواب دکھا کر کے ان کو خواب سے بیدار کیا جاتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے وہ پریشان ہوتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں ہم نبی کو پیدا ہونے نہیں دیں گے۔ گویا کہ ہر دشمن نبی کو خطرہ ہے کہ نبی کی ولادت نہ ہونے پائے، تو جب پیدا نہیں ہوئے تھے تو دشمنوں کا پلان تھا نبی کو پیدا ہونے نہیں دیں گے، اور جب نبی پیدا ہو گئے تو اب دشمنوں کو خطرہ یہ ہے کہ ولادت منانے نہیں دیں گے۔ یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے، لیکن اللہ کو پیدا کرنا مقصود، اس نے پیدا کیا اور اس کو جشن منانا مقصود، تو ایسے بندے بھی پیدا کر دیے کہ جو اپنا مال منال سب خرچ کرتے ہیں نبی کی میلاد پر، اور نبی کی آمد کے جشن بھی مناتے ہیں۔ تو جناب خلیل اللہ علیہ السلام کی ولادت سے پہلے حالات ایسے پیدا ہوئے، نمرود نے کہا نبی پیدا نہیں ہونا چاہیے، اور اس کے لیے اس نے بہت زیادہ اہتمام کیا کہ جو مرد اس قابل ہیں کہ ان کے بچے پیدا ہو سکتے ہیں وہ اپنی عورتوں کے قریب نہ جائیں، اور جو بچے پیدا ہوں ان لڑکوں کو قتل کر دیا جائے۔ اسی سے ملتا جلتا معاملہ جناب موسیٰ علیہ السلام کا بھی ہے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امی جان جب ان کے شکم میں ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے، تو چونکہ یہ بات حیا کی ہے لیکن اشارہ کر کے گزرنا چاہتا ہوں، جب بچہ ماں کے پیٹ میں آتا ہے تو نظر آتا ہے کہ شکم میں بچہ ہے، لیکن جب نمرود کے دہشت گرد کارندے کتوں کی طرح گھومنے لگے گلیوں میں کہ جس عورت کے پیٹ میں بچہ ہو دیکھنے پر ہی پتا چل جائے گا کہ بچہ ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام جب ماں کے پیٹ میں تھے تو وہ پیٹ بڑا نہیں، ابراہیم علیہ السلام کے آنے کے بعد بھی نہیں بڑا۔ اللہ کا نبی گویا کہ عام انسانوں کی طرح دنیا میں نہیں آتا ہے، وہ ماں کے پیٹ میں بھی آتا ہے تو لوگوں کو پتا نہیں چلتا کہ نبی ماں کے پیٹ میں تشریف لا چکا ہے، ماں کے پیٹ میں نبی کی آمد ہو چکی ہے۔ اور جب ولادت ابراہیم کا وقت آیا تو آپ کی امی جان نے ان کے والد جناب تارک ابن ناخور کو ساتھ میں لیا اور کہا کہ اب بچے کی ولادت کا وقت قریب آتا ہے، تو جناب ابراہیم کی والدہ اور ان کے والد دونوں ایک جنگل کی طرف رخ کرتے ہیں اور ایک غار میں جاتے ہیں، اور اس غار میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے۔ ماں کو خوف ہوا کہ اگر میری غیر حاضری محلے والوں کو پتا چل گئی کہ میں محلے میں نہیں ہوں تو وہ مجھے ڈھونڈتے ڈھونڈتے ہو سکتا ہے یہاں تک کہ آ جائیں، تو جناب ابراہیم علیہ السلام کی والدہ نے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جو ہے اسی غار میں رکھا، اور اتنے نورانی چہرے والے تھے ابراہیم اس لیے کہ ان کی پیشانی میں نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چمک رہا تھا، نور مصطفیٰ کی جلوہ گری تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امی جان ان کو غار میں رکھتی ہے اور آنسو پوچھتے ہوئے وہاں سے نکلتی ہے، لیکن جب غار سے نکلی ہے اپنے شوہر جناب تارک کے ساتھ تو پلٹ پلٹ کر دیکھتی ہے، لیکن ایک جملہ کہتی ہے اللہ میں نے اپنے بچے کو تیری امان میں دے دیا، اور یہ کہہ کر کے پلٹ کر جاتی ہے۔ اور جب 3 دن کے بعد ابراہیم علیہ السلام کی امی جان واپس لوٹی جنگل میں تو خیال یہ تھا کہیں میرے بچے کو درندے تو نہیں لے گئے، کہیں میرے بچے کو شیر اور چیتے تو نہیں لے گئے، کہیں میرے بچے کو بھیڑیا تو نہیں لے گیا، اس لیے کہ یہ وہ درندے ہیں جن کی بو انسان کی بو جن کے ناک میں آتی ہے اور یہ انسان کو چیر پھاڑ کھاتے ہیں۔ لیکن جب 3 دن کے بعد سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی امی جان اس غار میں پہنچی تو کیا منظر دیکھا کہ شیر چیتے بھیڑیے درندے اس غار کے ارد گرد چکر لگا رہے ہیں، لیکن جب چکر لگاتے دیکھا ماں کی ممتا تڑپ گئی۔ مجھے خوف جس بات کا تھا کہیں وہی واقعہ اور
حادثہ نہ ہو گیا ہو. میں نے پہلے ہی سوچا تھا کہ درندوں کو بو آتی ہے انسان کی, وہ میرے بچے کو کھا نہ جائیں. لیکن جیسے ہی وہ ارد گرد چکر لگا رہے تھے, حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ سے اللہ نے خوف اٹھا لیا. اور جب آپ غار میں گئی تو کیا دیکھا کہ وہ ابراہیم کو کھانے کے لیے نہیں بلکہ وہ ابراہیم علیہ السلام کا پہرا دینے کے لیے آئے ہیں. اور اللہ کا ننھا سا پیغمبر جو 3 دن کا ہے وہ اپنے انگوٹھے کو منہ میں ڈال کر کے چوس رہا ہے, اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے انگوٹھے سے دودھ جاری ہے. یہ اللہ کے نبی کی شان ہے. آپ نے ماں کا دودھ نہیں مل سکا تو اپنا انگوٹھا چوسا, اور اللہ نے اللہ کے نبی کو انگوٹھے سے دودھ پلایا, ان کے انگوٹھے سے دودھ جاری ہوا. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام, ماں نے چھپا چھپا کر کے 11 یا 13 سال تک اسی غار میں رکھا ابراہیم علیہ السلام کو. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اسی غار میں 11 یا 13 سال تک رہے, کیونکہ ننھا سا بچہ بستی میں لے جاؤں گی تو نمرود پوچھے گا کہ میرے اعلان کے بعد یہ بچہ پیدا ہوا ہے, میرے بچے کو قتل نہ کرا دے. تو 11 یا 13 سال کی عمر آپ کی غار میں ہوئی. سوچو اللہ کے نبی نے کیسے امتحان کے ساتھ زندگی گزاری. غار میں رہے 11 یا 13 سال تک, زبان پر کبھی شکایت بھی نہیں آئی, کبھی شکوہ بھی نہیں آیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 11 یا 13 سال کی عمر میں کہا امی مجھے شہر میں تو لے کر کے چلو, مجھے بستی میں تو لے کر کے چلو. ماں نے پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کہنے پر انہیں بستی میں لے گئی. جب بستی میں گئے تو لوگوں کو یوں لگا کہ یہ کتنا خوبصورت جوان ہے. آپ تھے 11 یا 13 سال کی عمر کے, لیکن چونکہ اللہ کے نبی تھے تو آپ اس عمر میں بھی جوان لڑکے لگتے تھے. تو لوگوں نے دیکھا بڑا خوبصورت ہے, لوگ جمع ہو گئے, چچا جمع ہوا, کچھ لوگوں نے رشتہ دار جمع ہوئے. جب سب جمع ہو گئے تو ابراہیم علیہ السلام نے بڑی سادگی سے کہا لوگوں میں اپنے رب کو پہچاننا چاہتا ہوں, میرا رب کون ہے, بتاؤ میرا رب کون ہے. سب معلوم ہے, اس لیے کہ نبی وہ ہوتا ہے جو اللہ کی طرف سے سیکھ کر کے آتا ہے. نبی کو کسی کے پاس سیکھنے نہیں جانا پڑتا, نبی کو کسی کے پاس جو ہے شاگردی اختیار نہیں کرنی پڑتی اپنے جیسے انسان کے ساتھ. ارے جس نے دودھ انگوٹھے میں جاری کر دیا اس اللہ نے کیا نہ سکھایا ہوگا اپنے ابراہیم کو. لیکن چونکہ اگر آپ آ کر ڈائریکٹ قوم کے سامنے جو ہے تقریر شروع کرتے تو قوم کہتی یہ وہی ہے جس کا خواب نمرود نے دیکھا تھا. تو آپ نے بات حکمت سے شروع کی, فرمایا لوگوں مجھے اپنے رب کی تلاش ہے, بتاؤ میرا رب کون ہے. تو قوم کو نے سوچا کہ یہ نیا جوان بستی میں آیا ہے, اس کے مائنڈ کو ہائیجیک کیا جائے. تو انہوں نے تارا دکھا کے کہا ابراہیم یہ تیرا رب ہے. تو آپ نے اچھا اسے میرا رب کہتے ہو, یہ میرا رب ہے, سوالیہ طور پہ کہا یہ میرا رب ہے. تو انہوں نے کہا ہاں یہ تیرا رب ہے. آپ نے اسے دیکھا, جب صبح ہوئی, صبح ہوتے ہوتے وہ تارا ڈوب گیا. آپ نے فرمایا جو ڈوب جائے وہ بھی خدا ہوتا ہے. ارے جو ڈوب جائے وہ بھی خدا ہوتا ہے. ارے آسمان میں ڈوبنے والا بھی خدا نہیں ہوتا, دریا میں ڈوبنے والا خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ بھی آسمان میں جو ہو اور وہ صبح ہوتے ہوتے ڈوب جائے تو آسمان میں ہو کر ڈوبنے والا خدا نہیں, تو دریا سمندر میں ناچ ناچ کر کے جسے ڈبا دیا جائے وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے پاس بھی کوئی جانے کی جگہ ہے, وہ بھی وہاں بھی منت مانگنے کی جگہ ہے, وہاں بھی اگربتیاں سلگانے کی جگہ ہے. اور حیرت ہے مسلمان بھی جا رہے ہیں, اور جانے کے بعد مسلمان کیسے؟ او نادان, ڈوبنے والا خدا نہیں ہوتا, جو ڈوبنے کو تلا دیتا ہے وہ میرا خدا ہے. اس خدا کو چھوڑ کر ڈوبنے والے پاس جاتے ہو. مسلمان عورتیں اسکارف لگا کر منتیں مانگنے جا رہی ہیں, ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے اسے, واٹس ایپ پہ ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے. ہاں اب یہاں بھی آ رہے ہیں برقع پوش. وہ برقع پوش مشرک تو ہو سکتی ہے لیکن اسلام کا نظریہ نہیں بدل سکتا. لا الہ الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. ہاں ہم منتیں وہاں نہیں
مانتے اچھا لگا ہو تو جسے لائک ڈبا کر کے دیا آگے جاتا شیئر ہے. ضرور کر ہم دینا. منتیں اللہ وہاں حافظ. مانتے ہیں کہ جو ترانے والے ہیں، لیکن ان ترانے والوں کو بھی ہم خدا نہیں کہتے، ولی اللہ کہتے ہیں. میرے غوث کی شان تمہیں نہیں معلوم؟ ہر ترانے والے کو بھی ہم خدا نہیں کہتے، کیونکہ کچھ بندے ایسے ہیں کہ اس خدا نے ترانے کی طاقت دی. بات میں بہت دور نہ چلی جائے لیکن اشارہ دینا چاہتا ہوں. میرے غوث نے نہیں ترایا، میرے غوث نے نہیں ترایا. اچھا کشتیاں ترانا بھی کچھ آسان ہے، لیکن میرے غوث نے تو ایسی کشتی ترائی جسے ڈوبے ہوئے 12 سال ہو گئے، جسے ڈوبے ہوئے 12 سال ہو گئے تھے. بس اشارہ دے کر گزرنا چاہتا ہوں تاکہ لوگوں کو دماغ آئے. ارے منتی مانگنا ہے تو میرے غوث کی مانگ جس نے 12 سال کی کشتی ڈبائی. پھر بھی ہم اسے عبد القادر، انہیں عبد القادر کہتے ہیں، عبد القادر کہتے ہیں. اور جو عبد ہو وہ خدا نہیں ہو سکتا، اور جو خدا ہو وہ عبد نہیں ہو سکتا. میرے غوث کا نام بھی میرے اللہ نے عبد القادر ہی رکھوایا ان کے ماں باپ سے، تاکہ قدرت بھی دیکھ کر کے لوگ انہیں عبد القادر ہی کہے. اور پھر یہ اندازہ ہو جائے جب عبد القادر کی یہ شان ہے تو قادر کی شان کا عالم کیا. اس لیے مصیبتوں سے تنگ آ کر ہمیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں. اور اللہ نے تو اتنے آستانے ہمیں عطا فرمائے ہیں، روزانہ ایک ایک دن بھی ایک ایک آستانے پہ جائیں گے تو زندگی ختم ہوگی، آستانے ختم نہیں ہوں. جن کے آستانے نہیں ہیں، جن کے پاس آستانے نہیں ہیں وہ بھٹکتے ہیں. ہمارے یہاں تو اتنے آستانے کی زندگی ختم ہوگی، آستانے ختم نہیں ہوں گے. اس لیے یاد رکھیں، میرے غوث کی شان عرض کرنا چاہ رہا تھا، لیکن آپ سنتے رہتے ہیں غوث پاک کی محفلوں میں. جنہوں نے نہیں سنا ان کو اشارہ دینا چاہتا ہوں. سرکار غوث العظم دستگیر جو ہے وہ عصر کی نماز کے بعد دجلہ کے کنارے نکلے ہیں سیر کے لیے. دیکھا ایک بڑھیا تھلیا لے کر آتی ہے اور آنسو پوچھتی ہے. میرے غوث نے خادم سے کہا ذرا پوچھنا وہ بڑھیا روتی کیوں ہے. دیکھو بھائیو، رلانا تو سب کو آتا ہے، لیکن روتوں کی آنسو پوچھنا یہ اللہ والوں کی شان ہے. اس کا مذہب نہ پوچھا، اس کا مسلک نہ پوچھا، اس کا نسب نہ پوچھا، اس کا گھر محلہ نہ پوچھا. روتی کیوں ہے؟ اس لیے کہ اللہ والوں کو رلانا نہیں آتا، وہ روتوں کو ہنسانا جانتے ہیں. وہ رونے والوں کو مسکرانے کا شعور عطا کرتے ہیں. وہ کیا لوگ تھے، اللہ اللہ. فرمایا جا پوچھ. خادم گیا، کہا بڑھیا روتی کیوں ہے؟ کہ تجھے کسی نے ستایا نہیں، مارا نہیں، پیٹا نہیں. بڑھیا نے کہا جا تیرا کام کر، میرے غم سے تجھے کیا تعلق. آپ خود آئے. مائی تو روتی کیوں ہے؟ نظر اٹھا کے دیکھا تو کچھ چہرے ایسے ہوتے ہیں پھر جن چہروں کی باتیں کاٹی نہیں جاتی، دشمن بھی وہاں ڈھیر ہو جاتے ہیں. میرے غوث کو اس نے کہا کہ میرے غم سے آپ کو تعلق کیا ہے؟ او پوچھنے والے اگر پوچھتا ہے تو سن لے، مجھے کسی نے مارا نہیں، ستایا نہیں، پیٹا نہیں، تکلیف نہیں پہنچائی. لیکن بات یہ ہے کہ دجلہ پہ جب آتی ہوں تو ایک لوتا بیٹا یاد آتا ہے. جوانی میں بیوہ ہو گئی، بچے کی پرورش کی، جوان کیا. رات و دن ایک خواب تھا کہ میرا بیٹا جوان ہوگا تو بڑی دھوم دھام سے اس کی شادی کروں گی. لے گئی، شادی کر کے لوٹی. بارات آ رہی تھی، دجلہ کے کنارے پہ لگی، چند لوگ اترے، پھر طوفان آیا، کشتی واپس پلٹی اور بیچ جا کر کے ماں کے سامنے بیٹے کی بارات ڈوب گئی. کمائی بارات ڈوب گئی. کتنے دن ہوئے؟ کہا 12 سال ہو گئے. کہا 12 سال ہو گئے، ٹھیک ہے انتظار کر، ابھی تیرے بیٹے کی کشتی تیرتی ہے. اس نے کہا یہ کون سی بات ہے، کون ہے آپ؟ کہا مائی مجھے کو عبد القادر کہتے ہیں. چونکہ وہ تھی دوسرے مذہب سے تعلق رکھتی تھی، وہ مسلمان نہیں تھی. رک ابھی انتظار کر. اکثر مورخین نے اسے عیسائی لکھا، عیسائی تھی وہ. اس نے کہا آپ کشتی ترانے کی بات کرتے، 12 سال ہو گئے. کہاں 12 سال ہو گئے؟ دیکھ ابھی میرے اللہ کی قدرت کا کرشمہ دیکھ، تماشا دیکھ میرے اللہ کی قدرت کا. میرے غوث نے وہیں پر مصلی بچھایا، 2 رکعت نماز پڑھی اور ہاتھ اٹھا دیا، اللہ اس کشتی کو ترا دے مولا، اور جیسی ڈوبی تھی ویسی ترا دے. ارشاد ہوا عبد القادر میرے بندے، وہ جو کشتی ڈوبی تھی اس کشتی کے اندر انسان تھے جنہیں مچھلیاں کھا گئی ہے، اور ان مچھلیوں کو انسان کھا گئے ہیں.
اور انسان کھا کر اس کو ہضم کر گئے، وہ فضلے نکلے تو اسے زمین ہضم کر چکی ہے۔ عرض کی مولا تیرے لیے کیا مشکل ہے، تیرے لیے کیا مشکل ہے؟ جس قوم کا خدا اس شان کا ہو کہ عبد القادر جیلانی جیسا کہہ رہا، تیرے لیے کیا مشکل ہے؟ اس خدا کو چھوڑ کر اپنی مصیبتوں کا حل تم بتوں کے پاس تلاش کر رہے ہیں۔ کچھ آزاد خیال مسلمان ہیں کہ ہاں ہم بھی انہیں بٹھاتے ہیں، ہم بھی ان کی عبادتیں کرتے ہیں، کیونکہ ہم نیوٹرل لوگ ہیں۔ کوئی مسلمان نیوٹرل نہیں ہو سکتا، جو مسلمان ہوگا وہ صرف مسلمان ہوگا، لا الہ الا اللہ کا تقاضا پورا کرے گا، کچھ نہیں ہے۔ کوئی نیوٹرلزم کا اسلام میں کوئی تعلق نہیں ہے، اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ با مسلمان اللہ اللہ با برہمن رام رام، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ جو مسلمان ہوگا وہ صرف مسلمان ہوگا، اسلام کے تقاضوں کو پورا کرے گا۔ اس لیے یاد رکھیں، جب مصیبت آئے یا تو اللہ کی بارگاہ میں آئے یا ولی اللہ کی بارگاہ میں آئے۔ آپ فلم کے ہیروں کو دیکھ کر کے نیوٹرل بن رہے ہیں کہ ہم میلاد النبی کے جلوس میں بھی جائیں گے اور مشرکوں کے تہواروں میں بھی جائیں گے، اس کی کوئی اجازت نہیں، کوئی گنجائش نہیں۔ آپ مسلمان ہیں، صرف مسلمان ہیں۔ عرض کیا مولا تیرے لیے کیا مشکل ہے؟ ارشاد و عبد القادر میرے بندے کچھ اور مانگ لے، یہ رہنے دے۔ میرے غوث نے اپنا جبہ اتارا، اس کے تیری عزت کی قسم یہ اتار دیتا ہوں، اگر تو نے یہ کام نہ کیا مولا میری خاطر زندگی پر میں لباس نہ پہنوں۔ ندائی میرے بندے اسی تیری ادا پر تو ساری کائنات قربان ہے، اور تیرا یہ یقین ہمیں اچھا لگتا ہے، اب میری قدرت کا کرشمہ دیکھ لے۔ اور اس کے بعد جب دریا کی طرف نظر کی ہے تو لوگ بھی دیکھ رہے تھے، جو کشتی ڈوبی تھی 12 برس کی وہ اوپر تیر گئی ہے، اوپر تیر گئی۔ بڑھیا نے کہا عبد القادر جیلانی، یہ خاص بات ہے، شاید اپنی ابھی تک یہ نہیں سنا ہوگا۔ بڑھیا نے کہا عبد القادر میری عمر تو بڑھ گئی، اب بیٹا جو زندہ ہو گیا، بہو جو زندہ ہو گئی، تو گویا کہ 12 سال میری زندگی کے زیادہ گزر گئے، اب میں جلدی سے مر جاؤں گی، اب میں جلدی سے مر جاؤں گی، بیٹی اور بہو کی خوشیاں نہیں دیکھ سکوں گی۔ فرمایا جا بڑھیا، میں نے اللہ سے یہ بھی دعا کر دی کہ جو 12 سال تیرے غم میں گزری، اللہ نے اتنی عمر بھی تیری بڑھا دی ہے، اب تجھے بہو اور بیٹے کی خوشیاں دیکھنا بھی نصیب ہوگی۔ پھر اس نے کہا کہ اب میں پیچھے کیوں رہوں، ارے جس قوم کے بندے کا یہ عالم ہے اس قوم کے خدا کا عالم کیا ہوگا۔ پڑھا کلمہ، میں بھی مسلمان ہوتی ہوں، اور اس دلہا کو بھی مسلمان کیا، صرف مسلمان نہیں کیا، سینہ لگا کر ولایت بھی عطا فرما دی۔ برسوں عبادت سے جو مرتبے نہیں ملتے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بندے کو میرے غوث کے سینے کے صدقے مقام عطا فرما۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا جو ڈوب جائے وہ بھی خدا ہوتا ہے۔ تو پھر دوسرے دن انہوں نے دوسرا ہتھکنڈا استعمال کیا، دلیل تو تھی نہیں ان کے پاس، تو انہوں نے چاند کو دیکھا، کہا یہ خدا ہے، اچھا یہ خدا ہے، اسے دیکھ کر کہا اچھا یہ خدا ہے۔ پھر وہ بھی ڈوب گیا، صبح ہوتے ہوتے کہا جو ڈوب جاتے میں اسے خدا نہیں سمجھتا۔ وہ کوئی جواب نہیں دے سکے۔ میرے ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں اپنے رب کو جاننا چاہتا ہوں، ہے اس کا پتہ؟ تو پھر صبح کو سورج نکلا، کہا یہ بڑا خدا ہے، رب اکبر ہے یہ، اچھا یہ خدا ہے۔ آپ نے ضبط سے کام لیا۔ نبی جو تھے، ان نبی کی شان بڑی نرالی ہوتی ہے۔ آج کل لوگوں کی فکر یہ ہے یہ نبی کیا ہوتے ہیں، وہ تو ہماری طرح ہوتے ہیں، ہم بھی کھاتے ہیں وہ بھی کھاتے ہیں، ہم بھی سوتے ہیں وہ بھی سوتے ہیں، ہم بھی پیتے ہیں وہ بھی پیتے ہیں، لیکن آپ کو نہیں پتا ہوتا ہے کہ نبی کیا ہوتے ہیں۔ نبی جو ہوتا ہے نا، نبی جو ہوتا ہے اس کی شان، اور پھر نبیوں میں اپنے نبی کی شان کیا ہے۔ اصل چیز یہی ہے، دین کے اندر یہ قوم نے اپنے نبی کو معاذ اللہ اپنی صف میں لا کے کھڑا کرنے کی کوشش کی۔ بھائیو جب امام مقتدی کی صف میں آ جاتا ہے نا تو نماز نہیں ہوتی۔ اگر آپ امام کو آگے سے کھینچ کے پیچھے لے کر کے آ جائیں اور امام تمہارے برابر کھڑا ہو جائے تو تم میں سے کسی کی نماز نہیں ہوگی۔ امام کو پیچھے کھینچ کر صف میں لائیں مقتدیوں میں تو بھی نماز نہیں ہوتی، اور مقتدی آگے بڑھ کر کے چلے جائیں امام کے ساتھ کھڑے ہو تو بھی نماز نہیں ہوتی۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ تمہاری مسجد کا امام اگر تمہارے صف میں آ کے کھڑا ہو جائے تو تمہاری نماز نہ ہو، اور تم اس کے ساتھ جا کر کھڑے ہو جاؤ تو تمہاری نماز نہ ہو،
اب آپ مجھے بتائیں امام الانبیاء کو آپ اپنی صف میں لا کے کھڑا کرنا چاہتے، لا تو نہیں سکتے، لیکن جیسے وہ امام کو کھینچ کر اپنی صف میں لاتے ان کی نماز نہیں، ویسے جو نبی کو اپنی صف میں کھڑا کرنا چاہتے ان کا ایمان نہیں، وہ مومن نہیں ہو سکتے۔ نبی کیا ہوتا ہے؟ نبی کی شان میں بیان کر رہا ہوں جو خلیل اللہ ہے۔ اور رہی بات امام الانبیاء کی تو وہاں تو جبریل کی بھی رسائی نہیں ہے کہ شان امام الانبیاء کیا ہے۔ اللہ اکبر، اپنے نبی کی شان یہ ہے، اپنے نبی کا مقام یہ ہے، اپنے نبی کا مرتبہ یہ ہے کہ بدر کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک روایت کے مطابق 1000 اور ایک روایت کے مطابق 4000 فرشتوں کو بدر کے میدان میں بھیجا۔ اے فرشتوں جاؤ، اور جبریل تو ان کا کمانڈر ان چیف بن کر کے جا، تو آگے آگے، فرشتے تیرے پیچھے پیچھے، ہاتھ میں تلوار لو اور میرے محبوب کے ساتھ ساتھ میں لڑو۔ میں آپ کو آپ کے ایمان کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں، آپ پڑھے لکھے ہیں تو آپ تحقیق کریں، کیا فرشتوں کا کام تلوار چلانا ہے؟ ارے فرشتے کا کام تلوار ہاتھ میں لینا نہیں، اس کا کام تو تسبیح اور مصلی ہے۔ نحنو نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم تو تیری تسبیح اور تحلیل کرتے ہیں۔ ارے جنہیں تسبیح پہ ناز ہے، اللہ نے فرمایا تسبیح اور مصلی تمہارا کام ہے، لیکن اب میرا حبیب جو تلوار لے کر میدان میں آ گیا ہے تو فرشتوں اب اٹھو مصلی سے، چھوڑو تسبیح کو، اب میرے حبیب کے پیچھے پیچھے تلوار لے کر کے چلو۔ کل تک کے رکوع سجدہ تمہاری عبادت تھی، اب مصطفیٰ کے پیچھے تلوار لے کر چلنا تمہاری عبادت ہے۔ تمہارا کام لڑنا نہیں، تمہارا کام لڑنا نہیں، لیکن حبیب جو میدان میں آیا تو تم بھی میدان میں جاؤ۔ ورنہ ایک فرشتے میں اتنی طاقت ہے کہ پر مار دیتا تو بدر میں سارے کافر ہلاک ہو جاتے۔ یہ نہیں کہا کہ جا کے پر مار تو ہلاک ہو جائے، نہیں، پر مارنے سے بھی لڑائی ہوگی، لیکن حبیب کے ہاتھ میں جو تلوار آ گئی تو فرشتہ اب تم نے بھی تلوار ہی لینا ہے۔ یہ محبوب کا مقام ہے، یہ حبیب کا مرتبہ ہے۔ ورنہ ایک ہی فرشتہ کافی تھا بدر کو الٹنے کے لیے۔ جب قوم لوط کو پوری زمین الٹ دی گئی تو بدر والوں میں کیا طاقت تھی، لیکن کہا نہیں، فرشتہ پر مارے گا، چونکہ حبیب جو آ گیا ہے، حبیب تلوار لے کے آیا تو فرشتوں کو بھی تلوار دے کر کے کہا گیا عبادت کچھ نہیں ہے، ادائے حبیب کا نام ہی عبادت ہے۔ اور کیا عبادت ہے؟ وہ فرشتے نحنو نسبح بحمدک ونقدس لک کہہ رہے تھے، ہم تیری تسبیح کرتے ہیں اس لیے خلافت ہمیں ملنی چاہیے۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ یہ تسبیح صرف عبادت نہیں ہے، حبیب کے پیچھے چلنا عبادت، میرے محبوب کے پیچھے۔ اور ایک خاص بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو بہت اہم ہے۔ جو لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں نا حضور کیا ہیں، وہ تو بس پیغام دینے آئے تھے، پیغام پہنچا کے چلے گئے۔ یہ نہیں ہے حضور کی شان صرف، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ اپنے نبی کی شان کیا ہے؟ دیکھو بدر میں فرشتوں کو بھیجا کس نے؟ بات سمجھ رہے ہیں آپ میری؟ بھیجا کس نے؟ اللہ نے۔ بھیجا کس نے؟ حضور نے نہیں بلایا، بھیجا کس نے؟ بولو بھائی، بھیجا کس نے؟ بھیجا کس نے؟ اب بھیجا اللہ نے۔ جس نے بھیجا کیوں بھیجا؟ بدر میں جا کے جنگ کرو میرے محبوب کے دشمنوں کے ساتھ، کام ہو گیا۔ توجہ اہل منبر کی بھی، کام ہو گیا، کام ہو گیا۔ میں نے بھیجا آپ کو، جاؤ جا کے فلاں میدان صاف کرو، میدان صاف ہو گیا۔ اب آپ کا کام کیا ہے؟ واپس آ جائیں، یہی تو ہے۔ بھیجا تھا، جاؤ پانی چھڑکو، پانی چھڑک گیا، اب پوچھنا نہیں ہے واپس آنا ہے کہ نہیں۔ بھئی بھیجا تھا، جو کام سے کام ہو گیا، بغیر اجازت کے واپس ہو جائیں۔ علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں اپنی تفسیر مظہری کے اندر کہ جس وقت اللہ نے بھیجا کہ جاؤ میرے محبوب کے دشمنوں کے ساتھ تمہیں لڑنا ہے اور حبیب کے پیچھے پیچھے چلنا ہے، آج حبیب نے جو تلوار لے لی ہے تب تلوار ہاتھ میں لینا آج کے دن عبادت ہو گیا ہے۔ آج فرشتے بھی وہی کام کریں گے، وہ نوری مخلوق بھی وہی کام کریں گے جو حبیب کر رہا ہے۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ اللہ نے بھیجا تھا لڑنے جاؤ، لڑائی ہو گئی ختم، فرشتے گئے واپس،
فرشتے واپس گئے، فرشتے واپس گئے، لیکن ان کا کمانڈر ان چیف کون تھا؟ سید الملائکہ جبریل امین، وہ جبریل جو پلک جھپکنے سے پہلے آتا ہے، پلک جھپکنے سے پہلے جاتا ہے۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ اللہ اکبر، جب وہ واپس گئے، واپس گئے، اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنی نماز پڑھانی شروع کی، جو نمازیں چھٹی ہوئی تھی پڑھانی شروع کی۔ صحابہ کرام نے دیکھا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں مسکرا رہے ہیں، اور اتنا مسکرا رہے ہیں کہ دار شریف جو ہے نظر آ رہی ہے۔ نماز مکمل ہوئی اور صحابہ نے عرض کیا، او میرے آقا، ہماری جان، کائنات کی جان، ایمان کی جان، ایمان کا ایمان، آقا بتائیں تو نماز میں آج آپ اتنا مسکرا کیوں رہے تھے؟ مجھے صرف ایک بات بتائیں، جب مصلی پیچھے کھڑا ہوتا ہے تو امام ہنس رہا ہے، مسکرا رہا ہے، کیا کر رہا ہے؟ کوئی نظر آتا ہے؟ نہیں نظر آتا، کیونکہ نظریں نیچی ہو تو نظر نہیں آتا۔ لیکن صحابہ کہتے ہیں، آقا آپ کیوں مسکرا رہے تھے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کی نماز یہ تھی، وہ اللہ کی نماز پڑھتے تھے اور مصطفیٰ کا چہرہ دیکھتے تھے، حبیب کا چہرہ دیکھتے تھے۔ یہ کس کا مسلک ہے؟ یہ صحابہ کا مسلک ہے، یہ صحابہ کی فکر ہے، یہ صحابہ کا انداز ہے۔ بہرحال انہوں نے پوچھا، آقا آپ کیوں مسکرا رہے تھے؟ اب حضور فرماتے ہیں، مسکرا اس لیے رہا تھا کیونکہ جبریل آیا تھا فرشتوں کو لے کر کہ لڑائی ہو۔ لڑائی کس سے ہو؟ دشمنان رسول سے لڑائی ہو۔ لیکن جب کام کر چکا تو وہ گیا، اور جب اس نے پہلے آسمان پہ دستک دی، دروازہ کھولو، دروازہ کھولو۔ کیوں کھولو دروازہ؟ کھولو کیوں کھولو؟ کیونکہ سدرا کا مکین اب سدرا پر جانے والا ہے۔ جبریل کا گھر کہاں ہے؟ سدرا پر ہے، سدرۃ المنتہا پہ جانے والا ہے۔ اللہ نے فرمایا، جبریل دروازہ کیوں کھولے؟ اللہ کام ہو گیا، کام سے فارغ ہو گیا، واپس آیا۔ اللہ نے پوچھا، جبریل میرے محبوب سے پوچھ کے آیا ہے کہ بغیر پوچھے آیا ہے؟ اور اس کی مولا کام تو نے دیا تھا، کام مکمل ہو گیا، واپس آ گیا۔ کہا نہیں، آج دروازہ اس وقت تک کھلے گا نہیں جب تک تو میرے محبوب سے اجازت لے کر نہیں آئے گا۔ جا، واپس جا، واپس جا، واپس جا، اور پہلے حبیب سے اجازت لے، اس کے بعد دروازہ کھلے گا۔ یہ مقام مصطفیٰ ہے کہ جبریل کا گھر سدرا ہے، ایک بار آ کر اجازت لیے بغیر چاہتا ہے تو اللہ کہتا ہے تیرے لیے دروازہ نہیں کھلے گا، پہلے حبیب سے اجازت لے کر۔ کیا حضور یہ بتا کے مسکرا کے کہتے، وہ جو جبریل جا کے واپس اجازت لینے آیا تھا تو مجھے اس کے حال پہ ہنسی آ رہی تھی۔ یہ مقام مصطفیٰ ہے، مصطفیٰ کریم کا مقام ہے، اور اسی مقام کو ماننے کو اہل سنت کہتے ہیں، اور اسی کے انکار کو گمراہیت کہتے ہیں۔ جبریل آتا ہے، جبریل آئے تو اجازت کے بغیر واپس نہ جا سکے۔ اب بتائیں نا، وہ اپنی طرح بشر ہے، وہ اپنی طرح بشر ہے، اپنی طرح ہے۔ اپنی طرح ہوتے بتاؤ آپ سے بھی کبھی جبریل پوچھ کے گیا ہے؟ آپ نہیں، آپ کی 7 پشتوں کی تاریخ آپ جمع کر لیں، کوئی ایسا نہیں ہوگا۔ وہ جس دن پوچھنے آئے گا اس دن آپ کو کوئی پوچھ نہیں سکتا۔ ہاں یہ بات ہے، اس لیے مسلمانوں اپنے نبی کی عظمت جانو، اپنے نبی کا مقام جانو، اپنے نبی کا مرتبہ جانو۔ عرض یہ کرنے چلا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے، ان سے کہا کہ یہ رب اکبر ہے، یہ سورج رب اکبر ہے۔ اچھا یہ رب اکبر ہے، آپ انتظار کرتے رہے، کیونکہ معلوم تھا نکلا ہے تو یہ ڈوبے گا بھی، نکلا ہے تو یہ ڈوبے گا بھی۔ اللہ وہ ہے جو نکالتا بھی ہے، ڈوباتا بھی ہے۔ تو جب وہ ڈوبنے لگا، سوریہ مہراج جب ڈوبنے لگے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، یہ ہنسنے کی بات نہیں ہے، بات ہنسنے کی نہیں ہے، بات ہی تو ڈوبنے کی ہے۔ کہ جب سورج ڈوبنے لگا فرمایا کہ یہ بھی تو ڈوب رہا ہے، جو رب اکبر ہے، جو سب سے بڑا ہے، وہ ڈوب رہا ہے، تو میں ڈوبنے والے کو خدا نہیں مانتا۔ پھر آپ نے اب دلیل قائم فرمائی، اللہ وہ ہے، میرا رب وہ ہے، جب میں بیمار پڑتا ہوں تو وہ مجھے شفا عطا کرتا ہے، جب میں بھوکا ہوتا ہوں تو وہ مجھے غذا عطا کرتا ہے، جب میں پیاسا ہوں تو وہ مجھے پانی عطا کرتا ہے، اور جب میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا تو پھر وہ میرے حال پر رحم فرمائے گا اور میرے درجات بلند فرمائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دلائل جب قوم کے سامنے پیش کیا، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ لوگ مان لیتے، لیکن نہ مانا، اور انہوں نے پلان تیار کیا کہ ابراہیم کو آگ میں ڈال دیا جائے، لیکن اللہ کا پیغمبر اس پر بھی جو ہے ان سے نہ ڈرا، اس لیے کہ اللہ کا نبی جانتا ہے کہ اللہ کی راہ میں جتنی تکلیفیں آئے، جتنی مصیبتیں آئے، جتنی پریشانیاں آئے،
بندہ اگر اس کو خندہ پیشانی سے جھیل لے، اس کا مقابلہ کرے، تو پھر دنیا کی کوئی طاقت اس کو شکست نہیں دے سکتی، اس لیے کہ اللہ کی طاقت ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر چاہے پر قادر ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، افسوس کا مقام ہے، افسوس کی بات ہے کہ مسلمان اللہ پر ایمان لانے کے بعد ویسا توکل نہیں کرتا جیسا اس کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ اللہ رسول پر ایمان لانے کے بعد رسول کو وہ ایسا شان والا نہیں مانتا جیسا کہ اس کو نبی کو جیسی شان والا ماننا چاہیے تھا، اس مقام والا نہیں مانتا، بلکہ آج کا مسلمان در در کی ٹھوکریں کھا رہا ہے، کبھی اس در پہ کبھی اس در پہ۔ وجہ یہ ہے، ایک تو عقیدے میں پختگی نہ رہی، زبان سے کہہ لیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں، اور دوسرے مقام پر مسلمان کا حال یہ ہو گیا ہے، مسلمان کی کیفیت یہ ہو گئی ہے، ایک طرف تو عقیدے میں کمزور ہے، عقیدہ متزلزل ہے، اور دوسری طرف عمل کے معاملے میں بھی اتنی کمزوری آ گئی، اس قدر کمزوری آ گئی کہ آج کا مسلمان معاذ اللہ نمازوں سے دور ہے، عبادتوں سے دور ہے، توکل سے دور ہے، حیا سے دور ہے، پاک دامنی سے دور ہے، بے حیائی کا ماحول ہے، گندگی کا ماحول ہے، بدعملی کا ماحول ہے، برائیوں کا ماحول ہے۔ ہاں اب مسلمانوں کا حال یہ ہو گیا، صبح ہوتی ہے تو فجر کی نماز ترک کرتے کرتے ہوتی ہے، مسلمانوں کا حال یہ ہو گیا، غسل کھانے سے نکلتے ہیں تو بے حیائی اس قدر عام ہو چکی ہے کہ مسلمان تولیہ لپیٹ کر کے اپنے غسل کھانے سے نکلتا ہے، ننھی سی بچی باپ کو دیکھ رہی ہے، اس کے گھٹنے کھلے ہوئے ہیں، بیوی دیکھ رہی ہے، بہنیں دیکھ رہی ہے، جبکہ اسلام کا دستور یہ ہے کہ مرد کا گھٹنے کے اوپر کا حصہ بھی ستر عورت ہے، اس کا دیکھنا بھی حرام ہے، اس کا دکھانا بھی حرام ہے۔ مردوں کے یہاں یہ بے حیائی کہ معاذ اللہ، اللہ اکبر، راستہ چلتے چلتے آج مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ لنگی کھول کر کے یوں باندھنے شروع کرتے ہیں، حیا نہ رہی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیا اور غیرت کا یہ عالم تھا۔ ام المومنین اما جان عائشہ صدیقہ فرماتی ہے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم ایسی حیا کرتے تھے کہ جیسی حیا کواری لڑکیاں مردوں سے جتنا نہیں کرتی، اس سے زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے حیا فرماتے تھے۔ حضور علیہ السلام کی حیا کا یہ عالم تھا کہ حضور علیہ السلام کی پنڈلیوں کے اوپر کا حصہ بھی لوگوں نے کبھی نہیں دیکھا۔ آقا کریم کی حیا کا یہ عالم تھا۔ اللہ اکبر، کچھ مخصوص خوش نصیب وہ ہیں جن کو حضور کی پنڈلیوں کے اوپر کا حصہ دیکھنا نصیب ہوا۔ اکثر صحابہ نے حضور کی پنڈلیاں تک نہیں دیکھی، پنڈلیوں کے اوپر کا حصہ تک نہیں دیکھا، بلکہ ایک مرتبہ روایت میں یہ آتا ہے کہ آقا کریم اس طرح اپنے بستر پہ لیٹے تھے کہ پنڈلیوں سے انگلی شریف کچھ اوپر کو آ گئی تھی۔ سرکار علیہ السلام لیٹے ہوئے ہیں اور صدیق اکبر آتے ہیں، دروازے پہ دستک دیتے ہیں، دروازہ کھولا جاتا ہے، صدیق آ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ حضور علیہ السلام اسی طرح ہیں کہ پوری پنڈلی شریف کھلی ہوئی ہے۔ اس کے بعد فاروق اعظم آتے ہیں اور اسی طرح حضور بدستور لیٹے رہتے ہیں کہ پوری پنڈلی شریف کھلی ہوئی ہے۔ اس کے بعد عثمان غنی نے دستک دی، پوچھا گیا کون کا عثمان؟ میرے آقا علیہ السلام پہلے اٹھ کر بیٹھے، پنڈلیوں پہ لنگی شریف کا کپڑا ڈالا اور اس کے بعد پھر ان کو اندر بلایا۔ تینوں یاروں کے درمیان حضور نے باتیں کی، تینوں اٹھ کر چلے گئے۔ اما جان عائشہ صدیقہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پہ قربان، میرے ابا ابو بکر آئے، آپ کی پنڈلیاں کھلی رہی، عمر آئے، پنڈلیاں کھلی رہی، لیکن جب عثمان آئے آقا آپ نے پنڈلیوں پہ کپڑا ڈال لیا۔ اما جان عائشہ صدیقہ کے سوال پر آقا نے فرمایا عائشہ کیا میں اس سے حیا نہ کروں جس سے اللہ اور اس کے فرشتے حیا کرتے ہیں؟ آپ دیکھیں آج آپ نے حیا اور اسلام کا عنوان دیا ہے۔ حضور علیہ السلام نے اپنی پنڈلیوں کے اوپر کا حصہ حضرت عثمان غنی کو تک دکھانا گوارا نہ کیا، اور پنڈلیاں تو اپنی جگہ۔ آقا کریم اس قدر با حیا تھے، بلکہ با حیا کہوں حضور کو میرا جی نہیں بڑھتا، حضور جانے حیا تھے۔ حضور صرف با حیا ہی نہیں تھے، حضور جانے حیا، حیا کی جان تھے، وہ جانے حیا تھے۔ آقا کریم کی شان یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے پوری محفلوں میں، جتنی محفلوں میں حضور بیٹھے، کبھی حضور نے پیر بھی نہیں پھیلائے۔ اسی لیے 1,24,000 یا 40,000 کم و بیش صحابہ میں
50 صحابہ بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے حضور کے تلووں کو دیکھا ہے. حضور کے تلوے بھی صحابہ نے نہیں دیکھا، یہ حضور کی حیات تھی. حضور کے تلوے بھی نہیں دیکھے. اور آپ کو بتاؤں، ایک دن ایسا ہو گیا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مرض الوصال میں بیمار تھے. آقا علیہ السلام سرکار مرض میں ہیں، اور مرض وصال کے بھی اس وصال کے بعد حضور دنیا سے تشریف لے جانے والے ہیں. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر یوں لیٹے تھے کہ پیر پھیل گئے، اور چادر یوں آقا علیہ السلام نے اوڑھ رکھی تھی کہ پیر کھلے ہوئے تھے. ایک صحابی غالباً ان کا نام زید ہے، وہ رہتے تھے دیہات میں. وہ آقا سے ملنے کے لیے آئے، کہتے زید حضور سے ملنے کے لیے آئے. تو آئے تو کسی سے کہا، غالباً حضرت عباس یا مولا علی سے، کہ میں نے کئی دن سے حضور کو نہیں دیکھا اور مجھے پتہ چلا ہے کہ حضور علیل ہیں، تو کیا حضور کا رخ انور مجھے دکھا سکتے ہو؟ تو کہا گیا کہ حضور اتنے علیل ہے کہ کسی کو ملنے کی اجازت نہیں ہے. کہا ٹھیک ہے، میں ملوں گا نہیں، صرف ایک جھلک دکھا دینا. انہوں نے مولا علی نے یا جناب عباس نے اندر لے گئے، پردہ ہٹایا اور دیکھا، دیکھو حضور دکھ رہے ہیں، آقا دکھ رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ جی آج جناب زید کا مقدر عروج پر تھا، کیونکہ آقا لیٹے ہوئے تھے اور حضور علیہ السلام کے پیر شریف پھیلے ہوئے تھے، تو صرف حضور کے تلوے نظر آ رہے تھے. چادر جو اٹھی تھی، اب تک زید نے تلوے رسول نہیں دیکھا تھا، صرف آج حضور کے تلوے دکھ رہے تھے. اب آقا کے تلوے پہ میں کیا عرض کروں، صرف اتنا اشارہ دینا چاہتا ہوں، جو تمہارے محلے کا سب سے کالا آدمی ہوگا، جو تمہارے محلے کا سب سے کالا آدمی ہوگا، کبھی اس کا تلوہ بھی دیکھنا. ارے کالے انسان کا تلوہ بھی گورا ہوتا ہے. تو جو اتنا خوبصورت ہو، جو اتنا حسن و جمال کا پیکر ہو کہ جس کے چہرے کو خدا بھی پیار سے دیکھتا ہے، خدا بھی پیار سے تکتا ہے، جس کے حسن پر کائنات کا حسن قربان ہو، اس رسول کا تلوہ کتنا خوبصورت ہوگا. اب اگر اس تلوے کا حسن بیان کیا جائے تو یہ ایک الگ عنوان اور الگ تقریر ہے. بس صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں، امام فرماتے ہیں آسماں، بلکہ استاد زمن فرماتے ہیں آسماں گر تیرے تلووں کا نظارہ کرتا، آسماں گر تیرے تلوہ گر نظارہ کرتا. اس کا مطلب آسمان نے تلوہ رسول دیکھا نہیں ہے. ارے پیر ہی نہیں پھیلایا، حیا اتنی تھی، اس لیے تلوہ دیکھا ہی نہیں ہے. اگر وہ دیکھ لیتا تو کیا کرتا؟ آسمان گر تیرے تلوے کا نظارہ کرتا. روز ایک چاند تصدق میں اتارا کرتا، چھپ گیا چاند نہ آئی تیرے دیدار کی تاب، سامنے گر کبھی ہوتا بھی تو سجدہ کرتا. حضور علیہ السلام کے تلوے کو اکثر لوگوں نے نہیں دیکھا، لیکن زید کا مقدر تھا تلوہ دے. کیا تلوہ ہے، کیا تلوہ ہے. اور حدیث پر میں یوں اپنے الفاظ کا جامہ پہنا دوں، کیا تلوہ ہے اور کیا تلوے کا جلوہ ہے. تلوے کا جلوہ کیا ہے کہ زید دیکھا اور پھر کہا گیا زید اب نکل جاؤ، حضور کے آرام میں خلل نہیں ڈالنا، نکل جاؤ زید. زید یوں ہی پچھلے پیر الٹے پیر نکلتے چلے گئے، لیکن تلوے کو آنکھوں میں بسا لیا. لیکن اب زید نے جو تلووں کو آنکھوں میں بسایا، جدھر دیکھتے ہیں تلوے کا حسن ہی نظر آتا ہے. ادھر گھر پہنچے، کسی نے خبر دی کسی نے، زید حضور کا وصال ہو گیا، زید آقا کا وصال ہو گیا. زید کہتے اللہ آخری چیز میں نے تیرے محبوب کا تلوہ دیکھا ہے، اب تو ایک کام کر مولا، میری آنکھوں کا نور چھین لے، میری آنکھوں کی روشنی چھین لے، کیونکہ حضور کا تلوہ اتنا خوبصورت ہے کہ اب تلوہ دیکھنے کے بعد اب کسی کا چہرہ دیکھنا بھی میرے دل کو گوارا نہیں ہے. اسی لیے اہل سنت کا امام کہتا ہے تیرے تلووں میں جو ہو، تیرے تلووں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوہ تیرا، تیرے قدموں میں جو
ہے غیر کا منہ کیا دیکھے، کون نظروں پہ چڑھے، دیکھ کے تلوا تیرا۔ تو حضور سید عالم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی یہ خصوصیات تھی، اتنے باحیا تھے آقا کہ میرے سرکار نے کبھی کسی کے سامنے پیر بھی نہیں پھیلائے کہ لوگ حضور کا تلوا دیکھ سکیں۔ لیکن آج اس امت کی بے حیائی کا عالم یہ ہے کہ لوگ معاذ اللہ بالکل بے ترتیبی سے کبھی تاویل باندھ کے نکلتے ہیں، اور اب تو اتنی بے حیائی عام ہو چکی ہے کہ غیر مسلموں کو دیکھتے دیکھتے اب لوگ جو ہے ہاف چڈیاں پہننا شروع کر دیے ہیں، اس میں گھٹنے بھی دکھتے ہیں، اور پھر معاذ اللہ پیر کا اکثر حصہ نظر آتا ہے۔ مسلمانوں کیا بے حیائی عام ہو رہی ہے، مردوں میں ادھر یہ بے حیائی عام ہو گئی، ادھر عورتوں کا حال یہ ہو گیا کہ بے حیائی کی حد یہ کر دی عورتوں نے، اب اتنے باریک اور پتلے لباس عورتیں پہنتی ہے کہ جسم کی ساخت نظر آتی ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس عورت کا کپڑا جتنا پتلا ہوگا اس عورت کا ایمان بھی اتنا کمزور ہوگا، اور جس عورت کا کپڑا جتنا موٹا ہوگا اس کا ایمان بھی اتنا مضبوط ہوگا۔ عورتوں کے لیے شریعت کا حکم یہ ہے کہ ان کے کپڑے موٹے اور ڈھیلے ہونے چاہیے، اور عورتوں کا حال یہ ہے کہ عورتوں کے کان بھی نظر نہیں آنا چاہیے، اس لیے کہ کان جو ہے وہ بھی چہرے کا حصہ ہے۔ عورتوں کو چاہیے کہ وہ اپنے کان بھی چھپا کر کے رکھیں، لیکن ہائے کیا لوگوں کو ہو گیا، دین سے دوری کا یہ حال ہو گیا کہ مردوں نے بھی بے حیائی اختیار کی، عورتوں نے بھی، اور اب قوم کی چھوٹی چھوٹی بچیاں اور بچے اپنے ماں باپ کو دیکھ کر وہ بھی بے حیائی کے راستے پہ چل پڑے۔ ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ تم اپنے چھوٹی بچیوں کو بھی چھوٹی آستین کے کپڑے یا پتلے کپڑے نہ پہنایا کرو بچیوں کو، اس لیے کہ بچپن میں جب بچیوں کو عادت پڑتی ہے چھوٹی آستین کے کپڑوں کی یا پتلے کپڑوں کی تو دھیرے دھیرے بڑی ہو کر بھی وہ وہی پہنتی ہے۔ جب چھوٹی آستین کے کپڑے اور پتلے کپڑے یہود و نصارہ نے ایجاد کیے، مارکیٹ میں بیچنا شروع کیا تو سارے مذہب کے لوگوں نے خریدا، مسلمان عورتوں نے نہیں خریدا۔ تو انہوں نے مجلس کی، انہوں نے میٹنگ کی کہ آخر مسلم عورتیں یہ پتلے اور چھوٹی آستین کے کپڑے اور بڑے گلے کے کپڑے کیوں نہیں خریدتی۔ تو اس وقت ان کی میٹنگ میں یہ بات اس نتیجے پہ پہنچی، دراصل مسلمانوں کو بچپن ہی سے بیٹیوں کو بڑے کپڑے اور بڑی آستین کے کپڑے اور موٹے کپڑے پہننے کی عادت ہے، تو وہ جوان ہو کر اب یہ کپڑے نہیں پسند کرتی۔ اس لیے اگر ان کی بچیوں کو بگاڑنا ہے تو بچپن کے بچیوں کے کپڑے ایسے سلاؤ، پتلے بھی ہوں، چھوٹی آستین کے بھی ہوں، بالکل شارٹ ہوں۔ بچیوں کو ایسے کپڑے سلانے میں کوئی حرج نہیں ہے بظاہر، لیکن بچپنے سے اس کو شارٹ کرتا، شارٹ فراک اور چھوٹی آستین کے کپڑوں کی جب عادت پڑتی ہے تو بڑی ہو کر بچیاں بھی وہی پہنتی ہے۔ اس لیے اگر بچپن سے ہم اپنی بچیوں کو فل آستین کے کپڑے سلائیں، موٹے کپڑے سلائیں تو ان کو بچپنے سے عادت پڑے گی، اور جب وہ جوان ہوگی کہ شریعت کے احکامات جب اس پر نافذ ہوں گے تو پھر وہ پتلے کپڑوں کو پسند نہیں کرے گی، وہ چھوٹی آستین کے کپڑوں کو پسند نہیں کرے گی۔ میں نے شریعت کا مسئلہ پچھلے دنوں بھی بتایا تھا، آج بھی بتاتا ہوں کہ شریعت کی تاکید تو اتنی ہے حیا کے حوالے سے کہ کوئی لڑکی اگر جوان ہو جائے تو اپنے کوہنیوں کے اوپر کا حصہ بھی وہ بلا عذر شرعی اپنی ماں کو نہیں دکھا سکتی۔ اب میرے بھائیوں بتاؤ، تو جب وہ اپنی ماں کے سامنے بہت چھوٹی آستین کے کپڑے پہن کر نہیں جا سکتی تو وہ عام لوگوں کے سامنے پہن کر کیسے جا سکتی ہے؟ اسلام حیا کا مذہب ہے، اسلام پارسائی کا مذہب ہے۔ آقا علیہ السلام نے جو عورتیں پاجامہ یعنی شلوار پہنتی ہے ان عورتوں کے لیے حضور نے رحمت کی دعا کی کہ جو عورتیں یعنی کہ پاجامہ چھوٹی جو پائچوں کے پاجامے پہنتی ہے حضور نے ان کے لیے رحمت کی دعا کی۔ تو صحابہ نے عرض کی حضور آپ جو عورتیں چھوٹی پائچے کے پاجامے پہنتی آپ ان کے لیے رحمت کی دعا کر رہے ہیں؟ آقا فرماتے ہیں ہاں، کیونکہ اس میں پردہ زیادہ ہے، کیونکہ یہ اوپر کو اٹھے گا تو اوپر کو اٹھنے کے بعد یہ زیادہ جو ہے وہ نظر نہیں آئے گا، زیادہ حصہ نیند میں بھی یہ حصہ نظر اوپر کو چڑھے گا تو بے پردگی نہیں ہوگی۔ اس لیے پاجامہ پہننے والی اور وہ بھی چھوٹی پائچے کے پاجامہ پہننے والی عورتوں کے لیے میرے آقا نے رحمت کی دعا فرمائی ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اکبر۔ بلکہ ایک بات یہاں آئی ہے تو آخر میں عرض کر دوں، یہ کپڑے پاجامے کرتے یہ تو اپنی جگہ ہے،
حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب تک عورت سر پہ دوپٹے ڈالی رہتی ہے اس کے گھر میں رحمت کے فرشتے آتے ہیں، اور جیسے ہی وہ اپنے سر سے دوپٹہ ہٹا لیتی ہے تو اس کے گھر سے رحمت کے فرشتے چلے جاتے ہیں۔ علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ تعالی علیہ روایت لکھتے ہیں کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو نمرودیوں نے آگ میں ڈالنا چاہا تو منجنیق بنائی۔ منجنیق وہ ایک آلہ تھا، اس کا رسے سے اس کو کھینچا جاتا تھا، اور جب رسہ چھوڑ دیا جاتا تھا تو جا کر کے وہ جو چیز ہوتی تھی اس پہ لگتا تھا، اور وہ چیز دور جا کر کے گرتی تھی، اس کو منجنیق کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو نمرودیوں نے بھی منجنیق بنائی، روزانہ پریکٹس کے طور پہ کھینچتے تھے تو وہ رسہ کھینچاتا تھا۔ اب ان لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام کے کپڑے کرتے کو اتارا، اور اتار کر ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق پہ بٹھا دیا کہ رسہ جیسے کھینچیں گے، کھینچ کے چھوڑیں گے تو ابراہیم کو وہ پٹکا جا کے لگے گا اور وہ سیدھا جا کر کے آگ میں پہنچ جائیں گے۔ اب ان لوگوں نے خوب پریکٹس کر لی، لیکن جب ابراہیم علیہ السلام کو لا کے بٹھایا، اب جو رسہ کھینچنا چاہتے ہیں رسہ، تو ان سے رسہ کھینچا نہیں جاتا۔ کیوں نہیں کھینچا جاتا تھا رسہ؟ اس لیے کہ فرشتے رونے لگے، اللہ تیرا ابراہیم جو تیری محبت میں قربانیاں ہی دیتا آ رہا ہے آج وہ آگ میں جلے گا۔ اللہ نے فرمایا جاؤ، میں تمہیں اجازت دیتا ہوں، اگر تم اس کی مدد کر سکتے ہو تو کرو۔ تو رحمت کے فرشتے آئے اور جو رسہ نمرودی کھینچ رہے تھے، فرشتوں نے دوسری طرف سے اس کو کھینچنا شروع کیا، تو اب فرشتوں کی طاقت کے آگے تو ان کی طاقت پھیل ہو گئی، تو رسہ ان سے کھینچاتا نہیں تھا۔ یہ پسینے پسینے ہو گئے، تنگ آ گئے کہ کل تک کے کھچانے والا رسہ، بلکہ ابراہیم علیہ السلام کو بٹھانے سے پہلے تک کھچانے والا رسہ اب ہم سے کھینچا نہیں جاتا۔ تو شیطان جو ہے ایک بوڑھے کی شکل میں آیا، لمبی سی داڑھی، خوبصورت سی پگڑی اور چادر ڈال کر عصا لے کر کے چلا آ رہا ہے۔ لوگوں نے دیکھا، کہہ رہے یہ تو بڑا خوبصورت نیک آدمی نظر آتا ہے۔ وہ آیا اور آنے کے بعد کہا لوگوں کیا تکلیف ہے تمہیں، کیا پریشانی ہے؟ تو انہوں نے کہا شیخ اے بزرگ، پریشانی یہ ہے کہ تھوڑی دیر پہلے تک یہ رسہ کھینچ رہے تھے تو کھچا رہا تھا، اور ابھی نہیں کھچاتا رسہ، ابراہیم کو بٹھا دیا تو نہیں کھچاتا۔ شیطان کا جو سب سے دلچسپ عنوان ہے وہ نبی کی بے ادبی اور گستاخی ہے۔ اس لیے دنیا میں جو بھی نبی کا بے ادب ہوگا، کتنے بھی اچھے کپڑے ہو، کتنی بھی اچھا امامہ ہو، کتنی بھی خوبصورت داڑھی ہو، کیسا بھی عصا ہو اس کے پاس، جبہ کتنا خوبصورت ہو، اگر ہے نبی کا بے ادب تو وہ ہے شیطان۔ شیطان کی پہچان ہی ہے۔ تو شیطان آیا کیسے؟ بزرگ بن کے۔ ایک بات آپ کے سمجھ میں آتی ہے، دیکھو کبھی آپ کو پتا چلا یہ شیطان رہتا کہاں ہے؟ آپ بخاری اٹھا لیں، مسلم اٹھا لیں، ترمذی اٹھا لیں، ابن ماجہ اٹھا لیں، نسائی اٹھا لیں، تفاسیر ابن عباس سے لے کے صاحب نعیمی تک، کوئی مفسر یا کوئی محدث شیطان کا محلہ آپ کو نہیں بتا سکتا کہ وہ کہاں رہتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ہر جگہ رہتا ہے نا بھائی؟ بولو، ہر جگہ رہتا ہے۔ اچھا شیطان دو چار ہے کہ ایک ہی ہے؟ اب میں تقریر نہیں کرتا کیونکہ اب گفتگو تو ختم ہی ہونی ہے، لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ بتائیں شیطان ایک ہے کہ کئی ایک ہے؟ بولو بھائی، ایسے بولو گے یعنی میں نے 50 منٹ 55 منٹ بولا، اس کی کوئی قدر ہی نہیں ہے، آپ دو جملے نہیں بول سکتے۔ سب متفق ہے ایک ہے؟ اچھا کتنے لوگ متفق ہے؟ ذرا ہاتھ اٹھائے تو ایک ہے، باقی لوگ 2 4 ہے، 6 8 ہے، 50 60 ہے؟ بولو بھائی ایک ہی ہے نا شیطان؟ تو اٹھاتے کیوں نہیں ہاتھ؟ میں پھنساؤں گا تھوڑی نا آپ کو، شیطان ایک ہی ہے نا؟ بولو بھائی ایک ہی ہے شیطان۔ اچھا شیطان اللہ کا محبوب ہے کہ مردود ہے؟ بولو، ارے زور سے آواز آ جائے، مردود ہے۔ پھر حدیث پاک
بچہ پیدا ہو تو کچوکے مارنے آتا ہے، ایک وقت میں 50 جگہ بچہ پیدا ہو، شیطان ایک تو کچوکے مارنے بھی آیا، جب روح نکلتی ہے تو بہکانے آتا ہے، پیدائش کے وقت بھی حاضر، پیدائش کے وقت بھی حاضر، موت کے وقت بھی حاضر، مرنے والوں کو بھی بہکا رہا ہے، سوال و جواب قبر میں ہو رہے ہیں وہاں بھی حاضر، انہیں بھی بہکا رہا ہے، نماز ہو رہی ہے وسوسہ ڈالنے کے لیے آ گیا، انہیں بھی بہکا رہا ہے۔ بولو نماز کب ہوتی ہے؟ ایک منٹ ایسا نہیں ہے دنیا میں کہ جب نماز نہ ہو رہی ہو، بولو ہے؟ نہیں، ہندوستان میں فجر ہو رہی ہے، امریکہ میں عشاء ہو رہی ہے، ہندوستان میں ظہر ہو رہی ہے تو کسی ملک میں فجر ہو رہی ہے، ہم عصر پڑھ رہے ہیں تو حرم والے ظہر پڑھ رہے ہیں، مطلب مرنے والوں کو بھی ستانے آ رہا ہے، قبر میں جواب دینے والوں کو بھی بہکانے آ رہا ہے، نماز پڑھنے والوں کو وسوسہ ڈالنے آ رہا ہے، پیدا ہوئے بچوں کو کچوکے لگانے آ رہا ہے، میاں بیوی میں جھگڑا ہو رہا ہے تو جھگڑا بڑھانے آ رہا ہے، بھائی بھائی کا قتل کروانے آ رہا ہے، کسی کو خودکشی کروانے آ رہا ہے۔ بھیا ایک شیطان ہے لیکن 24 گھنٹے میں وہ کہاں ہے؟ تو پورا جواب یہی ہے کہ وہ ہر جگہ، آگے کا آپ بول دینا، ہر جگہ، تبھی تو لڑانے جا رہا ہے۔ میں سمجھ نہیں پایا آپ کس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں اور کس طرح کلمہ پڑھتے ہیں؟ ارے جو شیطان مردود ہے، نکال دیا گیا ہے، میرے اللہ جب اس کو اتنی طاقت دے سکتا ہے کہ وہ ہر جگہ موجود رہے، بہکانے کے لیے، لڑانے کے لیے، ستانے کے لیے، پریشان کرنے کے لیے، جب مردود کو میرا اللہ اتنی طاقت دے سکتا ہے تو نبیوں کا امام جس کو محبوب بنایا اس کو کتنی طاقت دے گا؟ بات تو اللہ کی طاقت دینے کی ہے۔ آپ کہتے ہیں نبی کہاں ہے، میں کہتا ہوں نادان پہلے یہ بتا شیطان کہاں ہے؟ جب میرا اللہ دشمن کو اتنی طاقت دے سکتا ہے تو یاروں کو کتنی طاقت دے گا، یاروں کو کتنی قوت دے گا۔ اس لیے یاد رکھنا، حدیث پڑھو، قرآن پڑھو، کسی کے بہکاوے میں نہیں آؤ، اور ہم جو بات کہتے ہیں اس کے پیچھے دلیل رکھتے ہیں۔ اگر آپ کو کوئی مولانا صاحب کہہ دے کہ 2 شیطان ہے تو ذرا مہربانی کرنا مجھے بھی بتا دینا اور حدیث کا حوالہ بھی لے کر کے آنا، ہمارے علم میں بھی اضافہ ہو جائے گا کہ دوسرا شیطان کہاں پیدا ہوا، دوسرا شیطان کہاں پیدا ہوا ہمارے علم میں، کیونکہ شیطان جو تھا وہ جنت سے نکالا گیا تھا، وہ ایک ہی ہے۔ اب جو کہے دوسرا ہے تو وہ ذرا یہ بھی بتا دے کہ وہ کس شہر میں پیدا ہوا، کس محلے میں پیدا ہوا، اور کہاں کہے تو ہمارے علم میں بھی اضافہ ہوگا۔ رہی بات جس کا ذکر ابلیس کا قرآن میں آیا ہے، جسے شیطان کہا گیا ہے، جو پڑھتے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وہ شیطان ایک ہی، اپنا علم یہی ہے، یہی قرآن اور حدیث ہے۔ لیکن بہرحال تو بات یہ تھی کہ وہاں شیطان پہنچ گیا، یہی بات آپ بھول تو نہیں گئے نا، یہی بات چل رہی تھی، وہاں شیطان پہنچ گیا۔ کیا بات ہے؟ کہ ابراہیم کو ہم آگ میں ڈالنا چاہتے ہیں، رسہ کھچاتا نہیں۔ اس نے کہا مجھے معلوم ہے یہ رسہ کیسے کھچائے گا۔ کہا لاؤ 4-6 عورتوں کو، کچھ عورتوں کو لاؤ، 4-6 10-12 عورتوں کو لاؤ۔ عورتیں لائی گئی، کئی عورتوں کو کہیں کہ یہ اپنا دوپٹہ ہٹا لیں۔ عورتیں آئی، انہوں نے جیسی اپنا دوپٹہ ہٹایا، انہوں نے رسہ کھینچا تو رسہ کھینچ گیا، اور ابراہیم علیہ السلام آگ میں چلے گئے۔ ان لوگوں نے شیطان سے پوچھا، او شیطان یہ بتا کہ یہ اس میں حکمت کیا تھی؟ تو تب بتایا یہ گیا کہ دراصل جہاں عورتیں دوپٹہ اوڑھ کر رہتی ہے تو وہاں اللہ کی رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں۔ تو وہ جو ابراہیم کو بچانے کے لیے آئے تھے نا، وہ رحمت کے فرشتے تھے، اور جب عورتیں سر سے دوپٹہ ہٹا لیتی ہے تو وہاں سے رحمت کے فرشتے چلے جاتے ہیں۔ تو وہ جو رسہ پکڑ کے تمہارے مقابلے میں کھینچ رہے تھے وہ رحمت کے فرشتے تھے، جب عورتوں نے سر سے دوپٹہ ہٹایا تو وہاں سے رحمت کے فرشتے چلے گئے اور رسہ آسانی سے کھنچ گیا۔ اب آپ مجھے بتاؤ میرے بھائیوں، جہاں اللہ کا پیغمبر خلیل علیہ السلام جیسا نبی موجود ہو، اگر وہاں عورتیں سر سے دوپٹہ ہٹا لے تو رحمت کے فرشتے وہاں سے چلے جاتے ہیں، تو اگر آپ کی عورتیں کپڑا دھوتے وقت، کھانا پکاتے وقت سر سے دوپٹہ ہٹا کر
بلکہ اب تو پانی بھرتے وقت کمر میں دوپٹہ باندھ کر اگر عورتیں کام کرے گی تو تمہارے محلے میں رحمت کے فرشتے کب آئیں گے اور رحمت کے فرشتے تمہارے گھر میں کب آئیں گے؟ آج جو تم پر مندی، مصیبتیں، تکلیف، بیماریاں، پریشانیاں، مصیبتیں جو ٹوٹ ٹوٹ کر برس رہی ہے، وجہ یہ ہے کہ تمہارے گھروں میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ رحمت کے فرشتے آئے تو تم اپنی عورتوں کو پابند کرو کہ وہ با حیا بنے اور سر پہ دوپٹہ رکھے، بلکہ عورتوں کو تو یہ بھی لازم ہے کہ جب وہ سوئیں تب بھی ان کے سر پہ دوپٹہ ہونا چاہیے۔ اب آپ کہیں گے یہ کون سا آپ لے کر کے آئے؟ ہم نیا کچھ نہیں لائے، یہ حدیثوں میں موجود ہے۔ اب عورتیں دوپٹہ اوڑھ کر کیسے سوئے گی؟ تو عورتوں کے لیے طریقہ یہ ہے کہ وہ ایک کپڑا رکھا کریں، ایک کپڑا رکھا کرے اور وہ کپڑا اپنے سر کو یوں باندھ لیا کریں۔ یہ طریقہ ہے عورتوں کے سونے کا۔ عورتیں سوتے وقت بھی دوپٹہ اتارنے سے پرہیز کریں، کیونکہ اب عورتیں کس سے پرہیز کریں؟ ہے تو سامنے شوہر، اب شوہر کے علاوہ کس سے پرہیز کرے؟ تو حکم ہے کہ وہ اللہ کے فرشتوں سے حیا کرے، کیونکہ حیا میرے آقا فرماتے ہیں جو جتنا حیا والا ہوگا اس کا ایمان اتنا ہی مضبوط ہوگا۔ الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ انشاءاللہ اس پر آگے کی گفتگو ہم کل کریں گے۔ آج مجھے عنوان دیا تھا احباب نے کہ حضور کی شان پہ بھی کچھ بولیں، پھر مولانا غفران صاحب نے بھی کہا کہ قربانی پہ بھی کچھ بولیں، پھر جلسے والوں نے کہا حیا پہ بھی کچھ بولیں۔ تو جتنا مجھ سے کہا گیا تھا میں نے تھوڑی تھوڑی باتیں سب پیش کر دی، لیکن انشاءاللہ کل کی جو گفتگو ہوگی وہ مکمل حیا پر اور اسلام کے قوانین پر ہوگی۔ کل کا پروگرام مسجد عبدالجبار کے پیچھے انوار اشرف نگر میں حیدر علی چوک پہ ہوگی۔ آپ سے گزارش اچھا لگا ہو تو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ اللہ حافظ۔ اور مغز خطاب ہے حیا کے حوالے سے، اور آپ نے شاید پہلی مرتبہ